الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے. یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے. کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے. میرے معزز بھائیو، بزرگ اور عزیز دوستو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مہینوں میں ایک عظیم ترین مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے. اس مہینے کی جہاں بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں دو عظیم سپاہ اسلام کی شہادت بھی ہے. ان میں سے گزشتہ جمعے ایک عظیم شہید حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں. یکم محرم الحرام کے شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی مہینے کے 10ویں تاریخ کے شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. کسی آدمی کی پہچان اس کے قبیلے سے ہوتی ہے، کسی آدمی کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی ہے، کسی آدمی کی پہچان اس کے علاقے سے ہوتی ہے، کسی آدمی کی پہچان کسی طریقے پر ہوتی ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے، آپ کی کیا پہچان ہے، تو ہم دندان شکن یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، ہم سنی ہیں، ہمیں سنی کہا جاتا ہے. میرے دوستو، سنی کسے کہتے ہیں؟ اسے بات سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سنی اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا ہو، جو توحید خدا پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رب العزت کو خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور اللہ رب العزت کو کائنات کا خالق و مالک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مانتا ہو۔ سنی اسے کہتے ہیں جو صدیق کی صداقت کا بھی قائل ہو، فاروق کی عدالت کا بھی قائل ہو، عثمان کی سخاوت کا بھی قائل ہو، حیدر کرار کی شجاعت کا بھی قائل ہو۔ سنی اسے کہتے ہیں جو ایک محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو بیان کرتا ہو، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو دونوں آنکھوں کا بینا ہوتا ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت جس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ سنی ایک آنکھ سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کو دیکھتا ہے تو دوسری آنکھ سے اماں بطول کی عزت کو دیکھتا ہے۔ سنی ایک آنکھ سے صدیق کی صداقت کو بیان کرتا ہے تو دوسری آنکھ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کو بیان کرتا ہے۔ ایک آنکھ سے حضرت عثمان کی سخاوت کو دیکھتا ہے تو دوسری آنکھ سے حضرت فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھتا ہے، حضرت حسین کی جرأت اور شجاعت کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں نے کہا کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم سنی ہیں۔ ہم ایک آنکھ سے حضرت فاروق اعظم کی شہادت، ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے حضرت حسین کی شہادت اور ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ جمعے جو بات کی گئی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو آج بات کی جا رہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور ان کی سوانح کے حوالے سے۔ یہ دو پہلو میں بات کریں گے۔ نمبر 1 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کی شان، اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگر مکمل شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرنے لگے تو اس میں لمبا وقت چاہیے۔ مختصر طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے، ان کی عظمت، ان کی ذات اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کے مرثیے اور کسی کے نوحہ گو کی نوحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حضرت حسین کی ذات، ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے صرف 2 چیزیں درکار ہے۔ نمبر 1 کلام اللہ، نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے لیے کہے ہیں۔ ہمیں صرف 2 چیزیں درکار ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو نہارا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو نہارا ہے۔ میرے دوستو، آئیے ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا مصداق ہے۔ قرآن کہتا ہے حسین اسے کہتے ہیں جو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کا مصداق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو اولئک هم المفلحون کا مصداق ہے۔ قرآن کہتا ہے حسین اسے کہتے ہیں جو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا مصداق ہے۔ قرآن کہتا ہے حسین اسے کہتے ہیں جو اولئک هم الراشدون کا مصداق ہے، اولئک هم الصالحون کا مصداق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے، جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان کا مصداق ہے۔ میرے دوستو، حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین کس کا نام ہے؟ حسین نام ہے علم کا، حلم کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، جرأت کا، صداقت کا، لیاقت کا، ذہانت کا، امامت کا، حکمت کا، بصیرت کا، عدل کا، شجاعت کا، شہادت کا نام حسین ہے۔ حسین کون ہے؟ آئیے ذرا میں اپنے لفظوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرانے چلا ہوں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر بات
کروں گا. پھر اس کے بعد میں کچھ مختصر باتیں حضرت حسین کی شہادت پر بات کی جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے, حضرت حسین کون ہے, یہ سمجھنے کے لیے میں اپنے لفظوں میں حضرت حسین کا تعارف کرانے چلا ہوں. توجہ فرمائیے میرے دوستو, حضرت حسین کون ہے؟ میں کہتا ہوں حسین گلشن نبوت کی بہار ہے. یہ گلشن کسے کہتے ہیں؟ گلشن پھول کی کلیاری کو کہتے ہیں, پھول کی کیاری کو کہتے ہیں. اور پھول جب گل بہار کے آنے پر پھول کھلنے لگتے ہیں, پھول مسکرانے لگتے ہیں. گلشن اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ مراد ہے. حسین گلشن نبوت کی بہار ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے تاریخ کو پڑھیے, احادیث کی روایتوں کو پڑھیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے گروہ میں جب تشریف لاتے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے چہرے کھل اٹھتے تھے. نواسہ رسول کو دیکھنے کے بعد میں تمام کے تمام صحابہ مسکرانے لگتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین یہ گلشن نبوت کی بہار ہے. حسین گلشن نبوت کی بہار ہے, آل محمد کے تاجدار ہے, دوش نبوت کے شہسوار ہے, دین کے مطلع انوار ہے, عزم و ہمت کی تلوار ہے, امت محمدیہ کے دلدار ہے, حضرت عثمان کے پہرے دار ہے, حضرت علی کے دل کے قرار ہے, جسم نبوت کی یادگار ہے. حسین جسم نبوت کی یادگار ہے اور جنتی جوانوں کے سردار ہے. اگر میں ان 10 جملوں کی تشریحات میں جاؤں تو پھر لمبا وقت چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حسین گلشن نبوت کی بہار ہے, اس لیے کہ صحابہ کرام میرے نبی کے گلشن ہے. اور اس گلشن میں جب حضرت حسنین کریمین تشریف لاتے تھے تو حضرات صحابہ مسکراتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں اپنے لفظوں میں کرانا چاہتا ہوں. حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین کون ہے؟ حسین مہر و وفا کی ہستی, حسین مہر و رضا کی ہستی, حسین جود و سخا کی بستی, حسین شرم و حیا کی بستی, حسین عزت, حسین عظمت, حسین میرے نبی کی چاہت, حسین ہم سب کی ہے محبت. حسین کون ہے؟ حسین دل ہے, حسین جاہ ہے, حسین دی ہے, حسین ایما, حسین شرم و حیا کی بستی, حسین میرے نبی کی چاہت, حسین عزت, حسین عظمت. حسین کیا ہے؟ حسین دین کی عزت بھی ہے, حسین دین کا خراج بھی ہے, حسین دین کا مزاج بھی ہے. حسین بس ایک ہی ستارہ, حسین بنتا نہیں دوبارہ. حسین بس ایک ہی ستارہ, حسین بنتا نہیں دوبارہ. اور ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا نظریہ ہے, ہمارا موقف ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ تم کسی شہید کو مردہ نہ کہو, کسی شہید کو مردہ نہ کہو. شہید شہادت کے بعد زندہ ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے, شہادت پانے کے بعد بھی زندہ ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کچھ بات میں نے کہی ہے. اب وقت چونکہ مختصر ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے چلا ہوں. میرے دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلا. قافلہ مقام حاجر پر پہنچا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ میرے پاس کوفہ سے کچھ خطوط آئے ہیں. وہ 150 لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر کوفہ سے خطوط بھیجے ہیں, ان کو آپ جوابی خط تحریر کر دو. ان کے پاس میرا پیغام لے کر کے جاؤ اور ان کو کہو کہ حسین مقام حاجر پر پہنچ چکے ہیں, ان کے استقبال کی تیاریاں کرو. حسین مقام حاجر پر موجود ہے, تمہارا انتظار کر رہے ہیں. نواسہ رسول کے علم میں نہیں تھا کہ کوفہ کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں. وہاں ابن زیاد آیا اور اس نے آ کر کے ایک تقریر
کی ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو پہلے حضرت حسین کے نعرے لگاتے تھے، حضرت حسین کے طرف کی باتیں کہتے تھے، اب وہ ابن زیاد کی طرف ان کی ابن زیاد کے نعرے لگانے لگے ہیں، اب وہ سب کے سب یزیدی ہو گئے ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے ہیں، کوفہ پہنچنے کے بعد میں ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں ابن زیاد کے دربار میں لے کر کے آگے۔ ابن زیاد کے دربار میں آنے کے بعد میں ابن زیاد نے حضرت قیس سے اپنے لفظوں میں کہا کہ قیس تو حسین کا دعویٰ کرتا ہے، قیس تو حسین کی طرف کی باتیں کرتا ہے، قیس تو حسین کے نعرے لگاتا ہے، حسین کی شان میں جملے کہتا ہے، اب آ ذرا یا تو یہ بتا کہ حسین کی طرف کے جملے کہتا ہے یا میری طرف کے جملے کہتا ہے۔ اگر تو حسینی ہے، حسین کی طرف کے جملے کہتا ہے تو میں تیرے تن سے تیرے سر کو جدا کر دوں گا۔ اگر تم امان چاہتا ہے تو پھر ایک کام کر، میرے پاس تیرے لیے ایک طریقہ ہے، تم میرے محل پہ چڑھ جا، اور چڑھنے کے بعد میں حضرت حسین کی برائیاں کرنا، حضرت حسین کی خامیاں نکالنا۔ میرے محل پہ چڑھنے کے بعد میں کوفہ کے لوگوں کو جمع کر لوں گا، ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد میں تمہیں اپنے جملے میں حضرت حسین کی برائیاں کرنی ہے، حضرت حسین کی خامیاں نکالنی ہے۔ حضرت قیس نے کہا مجھے سودا منظور ہے، کوفہ کے لوگوں کو جمع کر لو، میں تیرے محل پہ چڑھتا ہوں۔ اس ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے محل پہ چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان جملوں کو شاعر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے۔ حضرت قیس کے وہ جملے جو انہوں نے ابن زیاد کے محل پہ چڑھ کر کے کہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ حسین کیا ہے۔ شاعر نے ان کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین میرا دل ہے، حسین میری جاں ہے، اور تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تیرا کچھ حسین ہے، میرا سب کچھ حسین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے، اور کہا کہ حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ میرے دوستو، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے، ان جملوں کو کہنے کے بعد میں ابن زیاد نے عمر بن حسن کو بھیجا کہ عمر جاؤ اور جا کر کے حسین کے پاس پیغام لے جاؤ کہ یا تو بیعت قبول کر لے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابن زیاد کی طرف سے خط گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، اور خط پہنچنے کے بعد میں اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حسین یا تو بیعت قبول کر لے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا تھا کہ اے حسین یا تو جھکنے کے لیے تیار ہو جا یا کٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب میں ان باتوں کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کرنے لگا ہوں، گویا کہ حضرت حسین کو جب یہ خط گیا تو حضرت حسین نے اپنے لفظوں میں یوں کہا ہوگا، ارے میں تو اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں جو نبی تبوک میں گئے ہیں، ان کے صحابہ تبوک میں جھکے نہیں ہیں کٹے ہیں، خیبر میں گئے ہیں جھکے نہیں ہیں کٹے ہیں، فاروق اعظم نبی کے مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں جھکے نہیں ہیں کٹے ہیں، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک کمرے میں بند رہے اور بھوکے اور پیاسے بند رہے جھکے نہیں کٹے ہیں، میں انہی کی نسل سے ہوں، جھکوں کا نہیں، شہید ہو جاؤں گا، اپنا سر تن سے جدا تو کرا لوں گا لیکن کٹنا منظور نہیں ہے، جھکنا منظور نہیں ہے، جھکنا قبول نہیں ہے، ظالموں کی پیاس مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ اس کے بعد میں شمر جو ابن زیاد کی محل سے باہر نکل کر کے آ رہا تھا، ابن زیاد کے محل سے جب باہر نکلا تو شمر نے ابن زیاد کو کہا کہ ابن زیاد حسین کی فوج میں میرے 4 پھوپھوں کے بیٹے ہیں، ابن زیاد حسین کی فوج میں
میرے 4 پھوپھوں کے بیٹے ہیں، ان کے لیے امان لکھ دے، ان کے لیے کیا لکھ دے؟ امان لکھ دے، تاکہ جب جنگ ہو تو ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ ابن زیاد نے ان کے لیے امان لکھ دیا۔ شمر وہ پیغام لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف چلا، اور جانے کے بعد میں اس نے وہ پیغام ان کی فوج کی طرف بھیجا، اور پھر اس کے بعد میں وہ 4 پھوپھوں کے بیٹے سامنے آئے، کہا شمر تجھ پر بھی لعنت، تیرے اس پیغام پر بھی لعنت، شمر میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر بھی اور تیرے اس پیغام پر بھی۔ شمر تجھے ابن زیاد قبول ہے، تجھے ابن زیاد مبارک ہو، مجھے حسین مبارک ہے۔ اور اس کے بعد میں ابن زیاد کی فوج کی طرف سے باقاعدہ طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چڑھائی کر دی گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف چڑھائی کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے، ان کے ساتھ کچھ آدمی تھے، جو آدمی تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، آگے بھی اور پیچھے بھی، دائیں اور بائیں کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر اس کے بعد میں پیاس لگی، پیاس کے بعد میں دریائے تبوک کے پاس گئے، دریائے فرات کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا چلو بنا پینے کے لیے۔ وہ پانی پینے کے لیے جب اوپر اٹھایا، ایک ظالم نے تیر مارا، تیر آ کر کے ہونٹوں پر لگا، پانی کا جو چلو تھا آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اللہ اکبر! حضرت حسین زخمی ہے۔ اس کے بعد میں گھڑ سوار جو تھے انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے ساتھ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی شجاعت پر، ان کی جرأت پر، ان کی ہمت پر، ان کی طاقت پر۔ 55 سال کا بوڑھا آدمی، بوڑھا شخص تنے تنہا 10 کی ٹیموں سے لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، شکست نہیں مانتا، ہمت نہیں ہارتا، مقابلہ کرتا جاتا ہے۔ شمر نے کہا گھڑ سوار کو پیچھے ہٹا دے، اور پیچھے ہٹانے کے بعد میں جو پیادہ ہے ان کو آگے کر دے، اور کہا کہ تمام کے تمام یک بارگی میں تیروں کی بارش کر دے۔ اللہ اکبر! آج اس نواسے رسول پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قطرے بارش کے برداشت نہیں کرتے تھے، جو چلتے چلتے گر پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑ کر حضرت حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے، ان کے لبوں کو چومتے تھے، ان کے رخسار کو چومتے تھے، ان کے چہرے پر ہاتھ پھراتے تھے۔ آج اس کو یوں زخمی کیا جا رہا ہے۔ یک بارگی میں حضرت حسین پر تیر کی بارش کی گئی۔ تیر کی بارش کرنے کے بعد میں ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں تیر مارا۔ حضرت حسین نے اس تیر کو باہر کھینچا تو خون کا فوارہ پھوٹا۔ اس کے بعد میں ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے بازو کو درمیان سے کاٹ دیا۔ دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے کندھے پر وار کیا۔ حضرت حسین کا خون اب خوب بہہ چکا تھا، کبھی گرتے ہیں کبھی چلتے ہیں، چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر کے حضرت حسین کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ جسم سے جدا کرنے کے بعد میں خولی نے اس سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اپنے گھر لے گیا۔ اسے خواہش تھی کہ میں اس سر کو ابن زیاد کے محل میں لے کر کے جاؤں گا، اور اس کے بعد میں ابن زیاد مجھے انعام دے گا، اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ وہ سر اٹھا کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اپنے گھر اس لیے لے گیا کیونکہ اس وقت میں محل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ گھر لے جانے کے بعد میں ایک برتن تھا، کپڑے دھونے کا برتن، اس برتن میں لے جا کر کے نواسہ رسول کا سر رکھ دیا، اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ میں تیرے لیے اعزاز و اکرام کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، اور تحفہ ہے زمانے کے معزز کا سر لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! اس بیوی نے کہا کہ ظالم تجھے شرم نہ آئی؟ تو زمانے کے معزز، جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے کہ میں زمانے کے معزز کا سر تیرے لیے تحفتاً لایا ہوں، تو اس نے کہا کہ کہیں تو نواسہ رسول کا سر تو نہیں لایا ہے؟ خولی نے کہا کہ ہاں اسی کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی بیوی جرأت کے ساتھ اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ خولی آج کے بعد تیرا یہ بستر مجھ پر حرام ہے،
تیرا یہ بستر مجھ پر حرام ہے، اور خولی تجھے یزید مبارک، مجھے حسین مبارک۔ وہ بیوی وہاں سے چلی گئی۔ خولی نے دوسری بیوی کو بلایا اور اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگا کہ میں تیرے لیے اعزاز و اکرام کے تحفے تحائف لایا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں۔ ابھی باتیں ہی چل رہی تھی، اس بیوی نے اس برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خولی اس برتن میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کہ مجھے ایسا نظر آیا ہے کہ ایک سفید روشنی یہاں سے اٹھی ہے اور اطراف میں سفید روشنی، پرندہ نما روشنی اس کا گھیرا کی ہوئی ہے۔ اس برتن میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس برتن سے وہ جو روشنی اٹھی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اطراف میں جو روشنی تھی وہ ملائکہ ہے، گویا کہ ملائکہ حضرت حسین کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ میرے دوستو، خولی نے جب یہ دیکھا نا، اس کی بیوی کہنے لگی ظالم تو نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر کے لایا ہے، آج کے بعد تیرا بستر مجھ پر بھی حرام ہے، تجھے یزید مبارک ہو، مجھے حسین مبارک ہو۔ خولی بتا حسین زندہ کیسے ہو؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں وہ دوسری بیوی بھی چلی گئی، گویا کہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ گویا کہ اس وقت سے لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر کے آج تک جو صدیہ گزری ہے، ان تمام صدیوں میں سے کوئی ایک صدی بھی تمہیں ایسی نظر نہیں آئے گی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کے بجائے یزید کی مدح میں بیان کرتے ہو۔ کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک شخص بھی تمہیں ایسا نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھکانے چلے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھکانے چلے تھے۔ حضرت حسین کے بارے میں شاعر یوں کہتا ہے کہ حالات کے سامنے قلندر نہیں جھکتا، حالات کے سامنے قلندر نہیں جھکتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، اور راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ارے ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ پیغام دے گئے کہ اگر تمہارے مقابلے پر کتنا بھی بڑا ظالم بادشاہ آ جائے، کتنا بھی بڑا ظالم آ جائے، کتنی بھی بڑی حکومت کا مالک آ جائے، تمہیں نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے، حق کے ساتھ ڈٹ جانا ہے۔ تمہیں نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش کر لینی ہے۔ نہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنے تنہا اکیلے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، اور سر جھکا کر نہیں لڑے، پیٹھ دکھا کر نہیں لڑے، سینہ سامنے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زخمی بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا، اور ان کے بازوؤں کو کاٹا بھی گیا، سر کو تن سے جدا بھی کیا گیا، لیکن ڈرے نہیں، مقابلے پر رہے، ظالم کی بیعت قبول نہیں کی، ظالم کی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے۔
ہم سب کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دے گئے کہ حالات کیسے بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، تمہیں نہ ڈرنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ جھکنا ہے، جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہمت اور شجاعت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ڈرنے کی اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قدردان بنائے اور ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔